السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے صرف انسان نہیں بنایا، مسلمان بھی بنایا، اور صرف مسلمان نہیں بنایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی بنایا۔ ایسے نبی کا امتی جن کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، فائنل اینڈ لاسٹ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی نہیں آنے کا، اور نبیوں کا کام کون کرے گا جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کرے گی۔ اور ہم لوگ کون ہیں؟ ایک بچے کو بھی معلوم ہے ماشاءاللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جی۔ تو ہمارا مین کام دنیا میں کیا ہے کہ ہم نبیوں کی طرح اللہ کی طرف، اللہ کی فرمانبرداری کی طرف، آخرت کی تیاری کی طرف، دین کی طرف، عبادت کی طرف، دین کی محنت کی طرف، اللہ کے گھر مسجدوں کی طرف، اللہ کی کتاب قرآن کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف ساری دنیا کو بلائیں۔ اسی کو دعوت کہتے ہیں۔ دعوت جو ہے کوئی مشکل کام نہیں۔ دیکھو دین آسان ہے، اور دین کی محنت بھی کیا ہے؟ آسان ہے۔ بعض لوگ کھڑے ہو کے گشت کے آداب بیان کرتے وقت کہہ دیتے ہیں نا کہ بڑا اونچا کام ہے، اس کے بڑے باریک اصول ہیں۔ ایسا نہیں، نیا آدمی تو گھبرا جائے کہ اتنے باریک اصول میں کہاں سے۔ نہیں، دین کا کام ہے، سب کر سکتے ہیں، آسان ہے۔ عالم بھی کر سکتے ہیں، غیر عالم بھی کر سکتے ہیں، اسکول کالج کے پڑھنے والے بھی کر سکتے ہیں، بے پڑھے لکھے بھی کر سکتے ہیں، گاؤں دیہات کے رہنے والے جن کو سگنیچر کرنا نہیں آتا وہ بھی کر سکتے ہیں۔ دین کی محنت سب کر سکتے ہیں۔ دین آسان ہے، الدین یسر، دین کا کام بھی آسان۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ یوں سمجھو کہ میں دین کا کام میرے کو کرنا ہے، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں، اور دین کا کام مشکل نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ایگریڈ؟ ارے ہاں ہوں تو کہو ہاں۔ تو تقریر سن رہے ہوتے ہیں تو خاموش رہ کے سنتے ہیں، تقریر نہیں۔ تو ہم تم سب ایک ہی ہیں، یہ پروفیسر صاحب تو پیچھے بیٹھے ہیں نگرانی کرنے کے لیے، باقی میں بھی تم بھی سب اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو وہ بیان نہیں ہے، تقریر نہیں ہے۔ یہ تو ایک بات ہے، ایک فکر ہے جو ہم میں تم میں سب میں آنا چاہیے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بتاؤ فجر کی، چلو تم لوگ بتاؤ، وہی سوال میں تم سے کر لیتا ہوں، فجر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4۔ کیا کیا ہوتی ہیں؟ 2 سنت 2 فرض۔ اچھا، تم بیٹے کھڑے ہو نا، تم موو کر رہے ہو، زیادہ کھڑے ہو جاؤ۔ کیا نام ہے؟ سمیر۔ سمیر یہ بتاؤ کہ نیت باندھنے سے، اللہ اکبر کہنے سے سلام پھیرنے تک جو فجر کی 2 رکعت سنت ہیں، 2 رکعت فرض ہیں، دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، تو دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ اللہ اکبر بولے تو، اور اس کے بعد کتنا سمجھدار بچہ ہے ماشاءاللہ بیٹھ۔ دونوں میں اللہ اکبر کہنے سے سلام پھیرنے تک کیا بھی ڈفرنس نہیں ہے؟ کچھ ڈفرنس نہیں۔ ڈفرنس کیا ہے؟ نیت کا ڈفرنس۔ نیت کی سنت کی تو 2 رکعت سنت ہو گئی، نیت کی فرض کی تو وہ 2 رکعت فرض ہو گئی، اور 70 سنتیں مل کے بھی ایک فرض کے برابر نہیں ہوتی، یہ سب جانتے۔ تو ڈفرنس کیسا ہے؟ نیت سے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
ہمارے حضرت مولانا سعد صاحب کے دادا صاحب، انہوں بولے کہ یہ اسکول کالج میں جانے والے اسٹوڈنٹس یہ اگر نیت کر لیں، دیکھو کتنا سکون ہو گیا. اس کی آواز ختم ہو گئی نا، بہت اچھا ہوا. آگے مشینیں دنیا میں آئی نا تو اس سے کام تو بہت سے ہونے لگے، جلدی ہونے لگے. لیکن جب سے دنیا میں مشینیں آئیں، جب سے ساری دنیا شور سے بھر گئی، نوائز. تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ اسٹوڈنٹس کالج میں اسکول میں پڑھنے والے یہ نیت کر لیں کہ ہمیں یہ پڑھائی حاصل کر کے پھر اس کو یوز کر کے دین کا کام کرنا ہے، تو ان کو انگلش پڑھنے پر اور میتھس پڑھنے پر، سائنس پڑھنے پر اور ہسٹری پڑھنے پہ ان کو وہ ثواب ملے گا جو مدرسے کے اندر عربی پڑھنے والوں کو ملتا ہے. نیت کے فرق. تو ایک کام تو تم لوگ یہ کر ہی لو، فرسٹ تشکیل یہ نیت کر لو کہ ہم جو پڑھائی کر رہے ہیں وہ پیسے کمانے کے لیے، جاب کے لیے نہیں، بلکہ دین کی محنت کرنے کے لیے کریں گے. دین کی محنت کرنے کے لیے یہ پڑھائی کریں گے. ارے انشاءاللہ تو بولو نا. ہاں، تو تمہیں اسٹڈی کرنے کے اوپر، نوٹس بنانے کے اوپر، یاد کرنے پہ، ریویژن کرنے پہ، ایگزام کی پریپریشن کرنے پہ، اس سب پہ ثواب ملے گا. جس نے نیت نہیں کی اس کا کوئی ثواب نہیں. بغیر نیت کیے اللہ اکبر کہہ دیں نماز پڑھ لے، تو جب نیت ہی نہیں کی تو ثواب کہاں سے ملے؟ تو ایک تو یہ نیت ہے. دوسری بات سنو، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب علاج کرتے تھے، علاج کراتے تھے تو حکیم کا علاج کرتے تھے، حکیم سے دوا لیتے. ایک بار مشورہ ہوا کہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مشورہ ہوا کہ ڈاکٹر کو بلایا جائے، تو مشورے کو قبول کر کے اجازت دی تھی. ٹھیک، ڈاکٹر آیا، وہ انگریز تھا، کرسچین تھا. اس نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور پرسکرپشن لکھ کے، دوا لکھ کے چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو حضرت نے فرمایا میں اس کافر کو کبھی اپنے پاس نہ آنے دیتا، لیکن میں نے اس کو صرف اس لیے آنے دیا کہ میں نے اس کے بارے میں دعوت کی نیت کر لی تھی. ریکنسٹرکشن آف امہ، dailymarkers.com. پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد، چند سال کے بعد، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے 3 سال کے بعد، 3 سال 4 سال کے بعد 47 میں انگریز گئے تو پارٹیشن ہو گیا، انڈیپینڈنس، پارٹیشن، انڈیا پاکستان بن گیا. وہاں سے بہت سے جو غیر مسلم تھے وہ وہاں سے شفٹ ہو کے دلی آ گئے، لاہور سے. اس ڈاکٹر کو خیال آیا، اچھا اس میں کئی ڈاکٹر بھی آ گئے، اس ڈاکٹر کو یہ خیال آیا کہ یہاں تو ڈاکٹر بڑھ گئے دلی میں، لاہور میں کم ہوئے ہوں، تو اگر میں دلی کے بجائے لاہور میں پریکٹس کروں تو وہاں پریکٹس اچھی چلے گی. تو دلی میں اپنا دواخانہ بند کر کے اور لاہور چلا گیا، وہاں کلینک کھول لیا. یوں کہتے ہیں وہاں جانے کے 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد وہ مسلمان ہو گیا، اور وہاں جانے کے 1.5 سال بعد 6 مہینے یا 1 سال اسلام میں رہ کے اس کا انتقال ہو گیا. اور وہ جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے نیت کی تھی، کئی سال کے بعد وہ نیت اثر دکھا رہی تھی کہ صرف کشت کا دائی نہیں بننا،
صرف چلے کا دائی نہیں بننا. تم میں سے کون کون چلے لگا چکا ہے؟ ماشاءاللہ. اچھا کسی نے تم میں سے 4 مہینے بھی لگائے ہیں وہ بھی بتائیے. ماشاءاللہ. اوکے. تو صرف چلے 4 مہینے کا دائی نہیں بننا، صرف گشت کا دائی نہیں بننا، بلکہ پورے 24 گھنٹے اور ساری زندگی کا دائی بننا. ہاں، ہر وقت کا دائی. ایک بزرگ تھے نظام الدین میں، قاری رشید صاحب، وہ فرماتے تھے تبلیغ 2 طرح کی ہے. ایک تو وہ ہے جو ہم کرتے ہیں، گشت، تعلیم، سے روزہ 3 دن، چلہ 4 مہینے، وہ اپنے ریسٹرکشنز کے ساتھ ہے. عالم علماء کے پاس جائیں گے تو ان کو دعوت نہیں دیں گے، دعا کے لیے کہیں گے. غیروں میں جا کے ہم دعوت نہیں دیں گے. اور ریسٹرکشنز کا ایک اور تبلیغ ہے جو کھلی تبلیغ ہے، وداؤٹ اینی ریسٹرکشنز، سب پہ کر سکتے. وہ کیا ہے؟ وہی نیت کی تبلیغ. کیا ہے؟ نیت کی تبلیغ. جہاں جائیں تو نیت دعوت کی، دعا ہدایت. آٹو رکشہ میں 3 ویلر میں بیٹھے تو یہ نیت کر کے بیٹھے کہ میں اس کی آٹو میں بیٹھ رہا ہوں دعوت کی نیت سے. اے اللہ اس آٹو والے کو ہدایت دے دیجیے. اگر ایمان والا ہے، کلمہ والا ہے، تو اس کے پیسے دینے کے بعد تھوڑی سی اس سے دین کی دعوت کی بات بھی کر لیں. اور اگر غیر مسلم ہے تو نیت دعوت کی اور دعا ہدایت کی. امی نے بھیجا سبزی لینے کے لیے تو سبزی والے کے بارے میں نیت کر لی کہ اس کی دکان سے سبزی لے رہا ہوں دعوت کی نیت سے. اے اللہ اس کو ہدایت دے دیجیے. کھڑے ہیں سامنے سے ایک سائیکل کے اوپر گزرا ایک آدمی، اس کو دیکھ کے دل کے اندر سے نکلے کہ اے اللہ اس کو، اس کے گھر والوں کو، سب کو ایمان، اسلام کی، دین اور دعوت کی، نیکی اور تقوی کی ہدایت دے دیجیے. سمجھ میں آ رہی؟ اب اس کے اندر کیا ہے کہ روزانہ کالج جاتے ہو، اسکول جاتے ہو، تو ابھی تو کوئی بغیر نیت کے جاتا ہے، کوئی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی نیت سے جاتا ہے، کوئی فیکٹری میں جاتا ہے تو کام کرنے کے لیے، کمانے کی نیت سے جاتا ہے. کسی سے پوچھو تم دکان کرتے ہیں کیا نیت کر کے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں حلال روزی کی نیت کر کے جاتے ہیں. کہ نہیں، اتنا کافی نہیں. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہے، اس کے ذمہ تو دعوت ہے. یہ تو دکان بھی کھولے تو دعوت کی نیت سے کھولے کہ اللہ جتنے کسٹمر میرے یہاں آئیں سب آپ سے ہدایت پائیں. میں جا رہا تھا تو ایک ٹھیلے پہ، ریڑی پہ، 4 پہیوں کا ہوتا نا، آپ لوگ کے یہاں کیا بولتے اسے؟ بنڈی. اس پہ سکڑی رکھ کے کوئلے کی اور سیخ کے کباب بنا رہا تھا ایک لڑکا، ایسی تمہاری لوگ کی طرح، تھوڑی سی داڑھی بھی، ٹوپی لگائے. میں اس کے پاس رکا لینے کے لیے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تم کباب کیسے بناتے ہو؟ مطلب یہ تھا کہ بسم اللہ بھی پڑھتے ہو کہ نہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہو کہ نہیں. میں نے اس سے پوچھا ایک کباب کیسے بناتے ہو؟ اس نے ایسا جواب دیا کہ میں بھی حیران رہ گیا. کیا بولا؟ اس نے کہا جی جب میں سیخ کے اوپر مال چڑھاتا ہوں تو دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو میرے ہاتھ کے کباب کھائے وہ نمازی بن جائے. یہ فکر جو ہے نا، آل ٹائم فکر لینا ہے. لہٰذا روزانہ جب اسکول میں، کالج میں داخل ہوتے ہیں نا، تو گیٹ پہ سے نیت کر کے داخل ہو کہ آج جو میں کالج میں جا رہا ہوں
تو میں دعوت کی نسبت سے جا رہا ہوں، دعوت کی نیت کر کے داخل ہو. اے اللہ، یہاں جتنے بھی ہیں اسٹوڈینٹس، اسٹاف، ٹیچنگ اسٹاف، نان ٹیچنگ اسٹاف، جتنے بھی ہیں، اے اللہ ان سب کو ہدایت دے دی، ایمان کی، اسلام کی، دین کی، دعوت کی، نیکی کی، تقوی کی، حیا کی، عفت کی. اے اللہ ان سب کو ہدایت دے دی. یہ دعا کر لے کے داخل ہونا. اور ایک چیز کا خیال رکھنا، میں یہاں پر جو ہوں، مسلمان جہاں بھی ہے وہاں اللہ تعالی کا ریپریزنٹیٹو ہے، نمائندہ ہے. تو مجھ سے میرے اللہ کا بیسٹ ریپریزنٹیشن ہونا چاہیے. لہذا جتنی دیر کالج میں اسکول میں ہے اس وقت تک بھی اس کا اہتمام کرنا ہے کہ مجھ سے کوئی بات، کوئی کام ایسا نہ ہو جس کا بلیم میرے دین پر، میرے اسلام پر، اللہ رسول پہ، جس کا بلیم نہیں آئے. میں اللہ کا نمائندہ ہوں، نبی کا نمائندہ ہوں، دین کا داعی ہوں. تو مجھ کو تو یہاں بیسٹ ریپریزنٹیشن کرنا ہے. عام لڑکوں کی طرح میں نہیں ہوں. عام لڑکے تو آتے ہیں، میں تو حضور کا امتی ہوں، میں تو داعی ہوں. تو اپنے آپ کو بہت احتیاط سے چوکنا رہ کے چلا کہ میری زبان سے کوئی بات ایسی نہیں نکلے جو غلط ہو، میرے کوئی ایکشن ایسا نہیں ہو کہ جس سے میرے دین کے اوپر بلیم آتا ہو. یہ ہے مسلمان. بلکہ مجھ سے بہترین ریپریزنٹیشن. ہم چائنا گئے، ایک لڑکا ملا، میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، کورکشیتر کا تھا، عبد الودود نام ہے. اس نے کہا کہ میرا نام پہلے یہ تھا، میری بستی میں تو کوئی بھی مسلمان نہیں رہتا، میں نے کبھی اذان بھی نہیں سنی تھی ہریانہ میں. میں چائنا میں آیا ڈاکٹری پڑھنے کے لیے، میڈیکل میں. یہاں اسٹوڈنٹس تھے انڈیا کے، پاکستان کے، عرب کے، بنگلہ دیش کے، اور جگہ کے. تو ایک جگہ یہ لوگ نماز پڑھتے تھے، تو وہ لوگ اذان دیتے. تو میں سوچتا یہ کیوں چلاتے ہیں. پھر وہ نماز پڑھتے تو قبلے کا ڈائریکشن تھوڑا سا اینگل پہ تھا. تو میں سوچتا یہ ٹیڑھے ٹیڑھے کیوں کھڑے ہوتے ہیں، سیدھے کیوں نہیں کھڑے ہوتے. میں نے پوچھا، ان کا قبلہ ادھر ہے، مکہ شریف ادھر ہے، ادھر ہم فیس کر کے نماز پڑھتے ہیں. اچھا. کہنے لگا پھر میں بیمار ہو گیا. تو وہ جو عرب لڑکے تھے وہ مجھ سے خیریت پوچھنے آتے، کوئی میرے لیے جوس لے کے آتا، کوئی فروٹس لے کے آتا. میں حیران کہ یہ میرے دیش کے نہیں، یہ میرے مذہب کے نہیں، یہ کیوں مجھے پوچھتے ہیں. اور میرے والے جو ہیں وہ تو کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا. تو میرے دل میں ان کی محبت آ گئی. پھر میں نے ایک لڑکے سے کہا، ایک عرب سے، کہ میرے کو بھی مکے جانا ہے. اس نے کہا تم نہیں جا سکتے. کہ کیوں نہیں جا سکتا. کہنے لگے اس لیے کہ نان مسلم وہاں الاؤ نہیں ہے. میں نے کہا کیوں الاؤ نہیں ہے. کہنے لگا کچھ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. تو یہ بات میرے گلے نہیں اتری. میں نے کہا سیکیورٹی کا کیا مسئلہ ہے. پھر ایک اور عرب لڑکے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ رول ہے. تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے اگر رول ہے. پھر کہا ایک عرب لڑکا فائنل کر چکا تھا، واپس جا رہا تھا. اس نے مجھ سے روانہ ہوتے وقت کہا سی یو ان مکہ ایز اے مسلم.
کہا مجھے انشاءاللہ کہنا تو آ گیا تھا، السلام علیکم وعلیکم السلام، انشاءاللہ ماشاءاللہ، تو میں نے کہا انشاءاللہ۔ کہا پھر حیدرآباد کے 3 بچے داخل ہوئے، ایک بھائی تھا، 2 بہنیں تھیں، تینوں میڈیکل کالج میں آئے۔ تو گرلز ہاسٹل الگ تھا، بوائز ہاسٹل الگ تھا، انہوں تینوں ساتھ رہنا چاہتے تھے کہ کہیں فلیٹ مل جائے تو ہم 3 بھی بھائی بہن ساتھ رہ جائیں۔ کہا میں کیونکہ وہاں پر سینئر تھا، کئی سال سے تھا، تو میں جانتا تھا، میں نے ان کے لیے ایک جگہ فلیٹ کا ارینج کر دیا۔ تو وہ لوگ مجھے بہت مانتے تھے، تو ان کے یہاں جب کچھ اسپیشل پکتا تو مجھے بلا لیتے، عید بقرعید پہ بلاتے مجھے، تو میرا ان کے پاس جانا تھا۔ پھر رمضان آ گئے تو ان لوگوں نے روزے رکھے، ہاں نہیں کہنے لگے پھر کرکٹ کا میچ آیا، اس میں ہماری ٹیم جا رہی تھی، میں ان لوگ کے پاس ملنے گیا، میں نے کہا یار مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے کیونکہ مجھے کرکٹ اچھی کھیلنا آتی نہیں اور ہماری ٹیم جا رہی ہے کھیلنے، تو میں نروس ہو رہا۔ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ جب تم فیلڈ میں اترو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اتر۔ تو کہنے لگا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اترا، تو فار دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف میں نے 52 رن بنائے، وہ ہماری ٹیم جیت گئی۔ تو مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ بڑا یقین آ گیا، اعتقاد آ گیا۔ کہ جب بھی کالج کے اندر کوئی پریکٹیکل ہوتا، کچھ ہوتا، تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا تو وہ اچھا ہو جاتا۔ پھر رمضان آئے تو ان لوگ روزے رکھے تو میں بھی روزے رکھ لیا، اور میں اس لڑکے کے ساتھ میں بھی نماز پڑھ لیتا۔ تو ایک دن وہ کہنے لگا کہ تمہیں نماز کا روزے کا ثواب تو ملے گا نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں ملے گا؟ کہ اس لیے کہ تم نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں کلمہ بھی پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب کلمہ پڑھ کے نماز پڑھنے لگا، روزے رکھنے لگا۔ تو پھر میں چھٹی میں گھر آیا 2 مہینے کے لیے، تو میں نے گھر کسی کو بتایا نہیں۔ 1 مہینے تک میں نے خوب ماں باپ کی خدمت کری، تو وہ لوگ حیران رہ گئے کہ ہمارا بچہ تو چائنا گیا تھا ڈاکٹر بننے کے لیے، یہ تو اتنا اچھا بن کے آ گیا۔ پھر 1 مہینے کے بعد میں نے انہیں بتایا تو ان کو بڑا شوق لگا، اور 2 دن تک وہ شوق میں رہے کہ تو نے یہ بڑا برا کیا، سوسائٹی میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ پھر 2 دن کے بعد بولے اب تو ایسا کرنا، کہیں باہری جاب کر لینا، کہیں باہری شادی کر لینا، یہاں نہ آنا۔ خیر پھر وہ لگا رہا، ڈاکٹر ہو گیا، پھر آ گیا، اس کا جاب دلی میں ہو گیا، پیسے بھیجنے لگا، وہ لوگ خوش ہو گئے۔ اب بھی اس کے فون آتے ہیں کبھی ڈاکٹر صاحب کے۔ تو کیا ہے کہ دوستو ہم جو ہے نا، ہمارے زندگی سے، ہماری بات چیت سے، ہمارے ہر ایکشن سے ہیں جو ہے وہ اللہ کے دین کا ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے۔ اور دین کا ریپرزنٹیشن کیسے ہوگا؟ وہ ہوگا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے ان کی نقل اختیار کریں، ان کی نقل اختیار کر کے اپنی زندگی میں سنتیں لائیں۔ ہمارے استاد تھے، وہ فرماتے تھے کہ دیکھو جو رائٹرز ہیں نا، وہ اسلام پر بکس لکھ رہے ہیں، اور کتاب لکھنا دین پر، یہ بھی دین کی خدمت ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے گا۔ اور دنیا جو ہے وہ اسلام کو پڑھ رہی ہے، اسلام کو پڑھ رہی ہے، اور جو اسپیکرز ہیں وہ اسلام پر تقریر کر رہے ہیں، لیکچرز دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا ثواب دے گا، اور دنیا جو ہے اسلام کو سن رہی ہے۔ آپ لوگ اگر کوئی بات نہیں ہو تو آگے آ جاؤ، مل کے بیٹھ جاؤ۔ ہمارے پاس تو غیروں کے اندر جو برادری بہا ہوتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں،
आ जाओ, उठ के आ जाओ। यस, हाँ, ये हुई बात। तो कहा कि दुनिया जो है वो इस्लाम को क्या पढ़ रही है, दुनिया इस्लाम को पढ़ रही है और दुनिया इस्लाम को सुन रही है। मगर दुनिया क्या चाहती है? इधर देखो मेरी तरफ। दुनिया क्या चाहती है? दुनिया चाहती है कि इस्लाम को देखे। ये एज ऑफ फिलॉसफी नहीं है कि एक थ्योरी पेश करो और उसके ऊपर अपने दलाइल लाकर उसको प्रूफ करो। ये एज ऑफ साइंस है। एवरीथिंग हैज टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड, प्रैक्टिकली उसको एक्सपेरिमेंट के जरिए साबित किए जाए कि हाँ ये है, थियरीज पे नहीं, फैक्ट्स के ऊपर। तो दुनिया इस्लाम को देखना चाहती है। तो हमारे हजरत फरमाते थे, तुमसे ये चाहा जा रहा है कि इतना जमातों में फिरो, इतना जमातों में फिरो और सुन्नतों की इतनी मशक करो, इतनी मशक करो कि तुम्हारे हर एक्शन से इस्लाम नजर आने लगे। फरमाया फिर क्या होगा? जिन स्कूल्स कॉलेजेस में तुम पढ़ते हो वहां हिदायत फैलेगी, वहां दीन फैलेगा। जिन फैक्ट्रियों में काम करोगे वहां दीन फैलेगा। जिन ऑफिसेज में होगे वहां दीन फैलेगा। जिन मार्केट्स के अंदर होगे वहां दीन फैलेगा। यहां तक कि जिस ट्रेन के अंदर सफर करोगे, बस में सफर करोगे, उसमें दीन फैलेगा। जिस बस स्टैंड पे उतर जाओगे, जिस प्लेटफॉर्म पे आओगे रेलवे स्टेशन के, वहां दीन फैलेगा। जिन रास्तों से गुजर जाओगे वहां दीन फैलेगा। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जब दुनिया के अंदर निकले तो एक तादाद वो थी कि इनके चेहरे देख के कलमा पढ़ लेती थी, एक तादाद वो थी जो इनकी बात सुन के कलमा पढ़ लेती, और एक तादाद वो थी जो इनसे डीलिंग करके इनकी ऑनेस्टी, इनकी सच्चाई, इनके अखलाक देख के इनसे डीलिंग करके इस्लाम कबूल कर ले, कलमा पढ़ ले। इसी सहाबा जब निकले ना दुनिया में, तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम चलते चले गए और हिदायत फैलती चली गई, फैलती चली गई, फैलती चली गई। जहां जहां तक सहाबा गए हैं वो इलाके आज भी मुस्लिम कंट्रीज कहलाते हैं, जहां तक सहाबा गए, क्योंकि उनके अंदर एक जज्बा था। उनका दुनिया का काम भी दीन के लिए होता था। 4 भाई गए, 4 थे या 8 थे, भाई या दोस्त, चाइना में। वहां जाके उन्होंने दुकानें खोली, नियत दावत की थी, काम तिजारत का था, पूरी ईमानदारी के साथ कारोबार शुरू किए। ईमानदारी क्या? सच बोलना है, झूठी बात नहीं करनी। चीज का ऐब है, उसमें कोई डिफेक्ट है तो दिखा के बेचना। मुनाफा कम से कम लेना है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने लिखा है कि मुसलमान को चाहिए कि कम मार्जिन पे कारोबार करे, और यूं लिखा है एक आदमी से 10 दिरहम कमाने के बजाय 10 आदमियों से 1-1 दिरहम कमाना ज्यादा अच्छा है। कम मुनाफा, तोलो तो झुकता तोलो, नापो तो बढ़ती नापो। बिकी हुई चीज वापस आ जाए तो ले लो, पैसे दे लो। और उसका सवाब बताया कि अगर बिका हुआ माल वापस आ गया तो तुमने उसका पेमेंट वापस कर दिया, तो जितने पैसे वापस किए हैं उतने पैसे सदका करने का सवाब। अपनी चीज अपने पास वापस आ गई और सदका करने का सवाब। एक बंबई के ताजिर हमारे साथ जमात में थे, कहने लगे जब हमने ये हदीस सुनी तो हमारी जितनी रसीद बुकें थी हमने सब कैंसिल करा दी और नई रसीद बुक छपवाई। पहले लिखा हुआ था गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, अब हमने उस पर लिखा है गुड्स सोल्ड विल बी टेकन बैक। कहा हमारे पास कई लोग आए, मैंने कहा हजरत आपकी रसीद बुक में मिस्टेक हो गई है, मिसप्रिंट हो गया है। हमने कहा ये मिस्टेक नहीं है, ये पर्पसली कराया गया है, बिका हुआ माल वापस ले लिया जाए। तो कहा हमारी फैक्ट्री है, बॉयलर बनते हैं, आज से तकरीबन समझो 30 साल पहले बोले कि हमारा सबसे छोटा आइटम 20,000 का होता है, तो अब तो कम से कम 2 लाख का होता होगा।
تو کہنے لگے ہم نے سوچا کہ اگر ایک بھی واپس آ گیا تو 20,000 روپے خیرات کرنے کا ثواب ملے گا. کہا ہم جب سے اس کوشش میں اور انتظار میں ہے کہ کوئی واپس کرنے آئے. ہماری سیل تو بڑھ گئی لیکن کوئی واپس کرنے آج تک نہیں آیا. کیونکہ پہلے آدمی آتا تھا ہمارے یہاں بھاؤ پوچھتا تھا, پھر سوچتا تھا مارکیٹ میں اور دیکھ لوں کہیں اور اس سے اچھا مل جائے, سستا مل جائے, پھر کوئی اور اس سے بات چیت کر کے اور اس کو اس سے لو کوالٹی کا مال تھما دیتا تھا تو وہاں پہ مطمئن ہو جاتا تھا. اور اگر اس ریٹ میں بھی مل رہا ہوتا تھا تو سوچتا واپس جانے کی کیا ضرورت, اتنے میں ہی وہاں مل رہا ہے یہاں سے بھی مل رہا. کہا اب آدمی آتا ہے تو کانفیڈنس کے ساتھ آتا ہے, کہتا ہے اگر کہیں اس سے اچھا مل گیا یا سستا مل گیا تو واپس کر دیں گے. پہلے جو لے جاتا ہے واپس نہیں آتا. ہمارا اللہ نے اس نیت کی برکت سے ہمارا کاروبار بڑھا دیا. تو یہ 8 جو تھے انہوں نے جا کے دکانیں کھولی اور انہوں نے وہاں کاروبار کیا اسلامی اصولوں کے حساب سے. دھیرے دھیرے سارا کسٹمر انہی کی دکانوں پہ آنے لگے, اور جو لوکل ٹریڈرز تھے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مکھی مار رہے, دن بھر بیٹھے ہوئے, کسٹمر نہیں آ رہے. تو انہوں نے وہاں کا جو کنگ تھا, وہاں کا بادشاہ, اس کے پاس شکایت کرائی کہ فارینرز آئے ہیں اور انہوں نے ہمارا سارا کاروبار ٹھپ کر دیا ہے اور اس سے ہمیں بڑا نقصان ہو رہا ہے, تو ان فارینرز کو یہاں سے نکالا جائے. تو وہاں کے بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, جن لوگوں سے ہمارے لوکل لوگوں کا گھاٹا ہو رہا ہو, نقصان ہو, تو ایسے لوگوں کو تو نہیں رکھنا ہے. اس نے آرڈر نکال دیا, ان کی دکانیں سیل کر دی گئی. ان کو آرڈر دے دیا گیا کہ تم 3 دن کے اندر اندر ہمارا ملک سے چلے جاؤ, ملک خالی کرو. نیکسٹ ڈے مارننگ میں بادشاہ کے محل کے سامنے بڑا مجمع, ہزاروں آدمی, سینکڑوں آدمی جمع ہو گئے. بادشاہ نے پوچھا یہ کیوں جمع ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسے ایماندار لوگوں کو ملک سے نکالا جاتا ہے تو پھر ہمیں رہنے کی کیا ضرورت ہے, ہم بھی چلے جاتے ہیں. تو اس کو بڑا حیرت ہوئی, تعجب ہوا. اس نے کہا بھائی باہر کے لوگوں کو ہمارے پبلک کیوں سپورٹ کر رہی؟ جب اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ان سے تو پبلک کو بہت فائدہ ہے. جب سے یہ آئے تو لوٹ مار ختم ہو گئی اور ان کو سستے داموں پہ اچھا مال ملتا ہے. تو اس نے دوسرا آرڈر نکالا کہ ان کی دکانیں کھول دی جائیں, اس کا پروٹیکشن کیا جائے, اور لوکل ٹریڈرز جو تھے ان سے کہا کہ اگر تمہیں کاروبار کرنا ہے تو ان جیسے کاروبار کرو, ورنہ نہیں. اور غالباً 2 سال لکھا ہے, شاید 2 سال مجھے یاد ہے کہ 2 سال کا عرصہ گزرا ان کے کاروبار کو دیکھ کے کہ بادشاہ اور وہاں کی جتنی پبلک تھی وہ سب نے کلمہ پڑھ لیا. ہم سوچتے تھے کہ چائنا کے اندر تو شاید کناروں کے اوپر یہاں کلمے والے ہوں گے, لیکن جب ہم وہاں گئے تو وہاں جا کے دیکھا کہ ان کے بالکل سٹی سینٹرز میں وہاں مسلم آبادی, مین بڑی مسجد بیچ شہر کے اندر 3 ایکڑ جگہ میں, 3 ایکڑ جگہ والڈ, اور 1200-1250 سال پرانی مسجد, اور ماشاءاللہ لاؤڈ اسپیکر پہ اذانیں ہو رہی. تو کیا یہ لوگ جو تھے یہ اپنی نیت دعوت کی بنا کے گئے تھے, اس کی برکت سے سارا کا سارا علاقہ اسلام میں داخل ہو گیا. ایک ساؤتھ میں سری لنکا سے آگے جاتے ہیں تو آئی لینڈس ہیں, مالدیو جانتے ہیں نا, سارک میں بھی ہیں. تو ہمارے بچپن میں اتنا ہی بڑا ہوں گا, یہ بچہ بیٹھا, تو ہمارے بچپن میں دلی سے ایک جماعت گئی, مولانا رحمت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کے ساتھ. وہ جب واپس آئی تو ان کے بیان میں ہم بھی شریک ہوئے, والد صاحب کے ساتھ گئے. تو انہوں نے سنایا, اچھا انہوں نے جو سنایا وہ بعد میں بتاؤں گا, پہلے پچھلی سنا دوں 700-800 سال پہلے کی. وہ پورا کا پورا جو تھا کفر اور شرک کا علاقہ تھا. وہاں ایک نوجوان گیا, موراکو کا رہنے والا, اتنی عمر تھی 17-18 سال کی کہ اس کی داڑھی نہیں ہوگی تھی. 1 سال ان کے بیچ میں رہا, سمپلی 1 ایئر, 1 سال ان کے بیچ میں رہا.
لیکن اس کی زندگی دیکھ کے وہاں کا رولر اور وہاں کی پبلک سب نے کلمہ پڑھ لیا، اور اس وقت وہاں 100% مسلم آبادی ہے. یہاں تک کہ میں جو سنا رہا تھا، مولانا رحمت اللہ صاحب کی جماعت واپس آئی تو انہوں نے بتایا کہ وہاں والے پوچھتے ہیں، وہاں والوں نے کبھی کافر نہیں دیکھا، تو وہاں کی بوڑھی عورتیں پوچھتی ہیں کہ کافر کیسا ہوتا ہے؟ کتے کی طرح ہوتا ہے کہ بلی کی طرح ہوتا ہے؟ انہوں کبھی دیکھیں ہی نہیں. تو دوستو بزرگوں، ایک ایک آدمی سے ملک بدل گئے. ہر سال پیدل جماعتیں چلتی ہیں 1 سال کی. اب تو ویزے کے ریسٹرکشنز کی وجہ سے ایک ہی کنٹری میں پھر کے آ جاتے ہیں. پہلے جماعتیں چلتی نہیں. لندن بھیج دی جماعت، لندن سے مدینہ منورہ پیدل، موراکو سے مکہ مکرمہ پیدل، نائجیریا سے مکہ مکرمہ پیدل، ساؤتھ افریقہ سے مکہ مکرمہ پیدل، کراچی سے مکہ مکرمہ پیدل. ایسے سال بھر جماعتیں چل کے پہنچتی. ایک جماعت تھی جو لندن سے مدینہ منورہ پیدل آ رہی تھی. فرانس میں سے ایک شہر میں سے وہ لوگ گزر رہے تھے. تو وہاں ایک بوڑھے آدمی 60-65 سال کے، وہ آ کے ان کے ساتھ شریک ہو گئے. انگریز فرینچ آ کے شریک ہو گئے. یہ لوگ تعلیم کر رہے تھے یا نماز پڑھ رہے تھے. جب یہ اپنے عمل سے فارغ ہوئے، کہا تم کون لوگ ہو؟ کہا مسلمان ہیں. کہا میرے کو بھی مسلمان بنا لو. کہا دیکھیے، مسلمان ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن مسلمان ہو کے آج آپ کو کوئی چیز اچھی لگی تو آپ مسلمان ہو گئے، کل کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگی تو آپ پھر گئے، واپس ہو گئے. تو مسلمان ہو کے اسلام چھوڑنا یہ بہت بری بات ہے. اس لیے آپ جلدی نہیں کریں، 3 دن ہمارے ساتھ رہیں، پھر اس کے بعد آپ کا دل بولے تو آپ کلمہ پڑھ لیں گے. انہوں نے کہا اچھا. 3 دن وہ ساتھ رہے. 3 دن کے بعد بولے کہ اب تو تم لوگوں کی شرط پوری ہو گئی، اب مجھے اسلام میں داخل کرو. کہا ان کو غسل کرایا، کلمہ پڑھایا، 2 رکعت نماز پڑھائی، نام رکھا. عبد المجید ان کا نام رکھا گیا. اور وہ پھر 15-20 دن 25 دن ان لوگ کے ساتھ رہے، سب چیز سیکھتے رہے. ہاں، انہوں نے کہا کہ تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو. کہ جی ہاں نہیں جانتے. کہا جس ٹاؤن میں سے تم نکل کے آئے ہو میں وہاں کا آرچ بشپ ہوں، بڑے پادری، اور میں نے ریلیجنز کی بڑی اسٹڈی کی، اور اس میں نے اسلام کی بھی اسٹڈی کی. جب میں نے اسلام کو پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ سب سے اچھا مذہب ہے، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں. لیکن پھر میں نے کہا کہ پہلے میں یہاں کے مسلمانوں کو دیکھ لوں. تو پیرس کی 40 لاکھ آبادی میں سے 10 لاکھ کلمے والے. کہا میں نے جب ان کی طرف دیکھا تو ان میں اور ہمارے لوگوں میں کوئی ڈفرنس نہیں پایا. جیسے وہ صبح کو جاب پہ جاتے ایسے یہ جاب پہ جاتے، جیسے شام کو یہ باہر ریسٹورینٹس پہ یا کلبس میں جاتے ایسے یہ جاتے، جیسے ان کے مردوں کے پہناوے ہمارے مردوں کے ایسے ان کے، جیسے ہماری عورتوں کے ایسے ان کی عورتوں کے. وہ ڈانس کرنے جاتے، یہ ڈانس کرنے جاتے. کہا کوئی ڈفرنس نہیں ملا. تو میں نے اپنے دل میں کہا اسلام بڑا اچھا مذہب تھا، افسوس کہ دنیا سے ختم ہو گیا. کہا لیکن جب تم لوگ کو میں نے گزرتے ہوئے دیکھا تو تمہارے اندر ریئل اسلام کی ایک جھلک نظر آئی. اس نے مجھے اٹریکٹ کر لیا، پل کر لیا، اور اس کی وجہ سے میں ایمان میں اسلام میں داخل ہوا. پھر وہ رہے ان کے ساتھ 20-25 دن، پھر واپس چلے گئے. جب یہ وہاں سے سوئٹزرلینڈ یا جرمنی کسی ملک میں داخل ہوئے تو وہ واپس چلے گئے. جب یہ 10 مہینے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ کا ایڈریس انہوں نے لے رکھا تھا. مدینہ شریف میں ان کا لیٹر ملا، اس میں انہوں نے لکھا تھا جب میں واپس آیا تو میں نے یہاں لوگوں سے ان کے گھروں پہ جا کے ملاقات کری،
بات چیت کرتے اور بہت ریسپیکٹڈ آدمی تھے، مطلب ریلیجیس پرسنس میں سب سے اونچے لیول کے آدمی تھے، تو لوگ ان سے بہت ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے. تو میں نے لوگوں سے ان کے گھر میں آ کے بات کری. تو اللہ کا شکر ہے جس نے میرے ذریعے سے 14 فیملیز کو ایمان اسلام کی ہدایت دے دی. اور اب ہم نے ایک مکان لیا ہے جس کو مسجد مصلی میں کنورٹ کیا ہے. اس میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے اور 5 وقت جماعت سے نماز ہوتی ہے، اور ان 14 گھروں کے بچے وہاں قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں. تو دیکھو کچھ نہیں کرنا پڑا، نہ کوئی اسلام پھیلانے کی کوشش کرنی پڑی، نہ مسجد بنانے کی کوشش کرنی پڑی، نہ مدرسہ قائم کرنے کی کوشش کرنی پڑی. صرف ایک پریکٹیکل ریئل اسلام کی جھلک گزرتی ہوئی نظر آئی، اور یہ سب کچھ جو تھا وہ آٹومیٹک ہوتا چلا گیا. فرانس کی جماعت آئی، ہم اس جماعت کے ساتھ نصرت میں تھے. ہم نے ان سے پوچھا کہ جی ہم نے ایسا قصہ سنا تھا، کیا یہ ریئل ہے، فیکٹ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہاں، اس شہر کا نام لومو ہے اور ان کا نام عبد المجید تھا، اور ان کا ایک پلاٹ ایک شہر کے اندر بڑا سا زمین کا ٹکڑا ان کا تھا. جب وہ مشرف با اسلام ہوئے یہاں واپس آئے تو وہ انہوں نے وقف کیا اور اس کے اوپر ایک بڑی مسجد بنی، اور ہم اس مسجد میں ابھی انڈیا آتے وقت ایک رات اس مسجد میں قیام کر کے آئے. وہ کہا کرتے تھے کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں کے ملک میں پیدا ہوں اور وہاں ان کا انتقال ہو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو. کیونکہ فارن کنٹریز میں اکثر جگہ ہم نے دیکھا یہاں تک کی قبریں جو ہیں وہ جوس کی ہیں، یہاں سے یہاں تک کی قبریں کرسچنس کی ہیں، اس سے لگی ہوئی یہاں کی قبریں جو ہیں مسلمانوں کی. Reconstruction of Ummah. اور بعض جگہ مکس ہے. Markers.com. تو وہ کہتے تھے کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو بلاد اسلام میں پیدا ہوں اور بلاد اسلام میں مریں اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن. تو کہا انہوں موراکو گئے ہوئے تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں کے قبرستان میں دفن ہوئے. کہا کچھ لوگوں نے ان سے ان کی زندگی میں اپروچ کیا کہ ہم یہاں فرینچ لوگوں کے اندر اسلام کی تبلیغ کیسے کریں. انہوں نے کہا دیکھو یہ لوگ جو ہیں بڑے اسٹوڈیس لوگ ہیں اور ریڈنگ کی ان کے اندر بڑی ہیبٹ ہے، ہابی ہے ان کی ریڈنگ. تو یہ ریلیجنس کو بھی پڑھتے ہیں. تو جس سے تم بات کرو گے نا ہو سکتا ہے کہ تم سے زیادہ اسلام کی معلومات اس کے پاس، تو تمہاری ہر بات کا اس کے پاس جواب ہوگا اور تم آرگومنٹ میں اسے جیت نہیں پاؤ گے. کہ پھر کہا تم دو کام کرو. ایک تو یہ کہ مسلمانوں جیسا لباس پہن. سن رہے ہو؟ ہاں، مسلمانوں جیسا لباس پہنو. پھر ان میں سے جس کی نظر تم پہ پڑے گی تو اس کے دماغ میں کیا آئے گا؟ مسلم. تو اس کے کلک کرے گا دماغ. تو جو کچھ اس نے اسلام کے اوپر اسٹڈی کی ہے وہ میموری ریکال ہوگی. اور کیونکہ سامنے کوئی بات نہیں کر رہا تو یہ کسی کو جواب دینے والا نہیں، وہ ساری کی ساری بغیر آرگومنٹ کے اس کے دماغ میں پھرے گی. اس کی وجہ سے اس کے دل میں اس کا اثر پیدا ہو. تو ڈریس لائک مسلمس ہیں. تو انہوں تو بولے تھے ان سے، میں تم سے کہہ رہا کہ ڈریس لائک مسلمس. ہاں، اس میں عزت سمجھو. اللہ کے نبی اور صحابہ سب سے زیادہ عزت والے ہیں. ان کے طریقے پہ چلنے میں ہمارے لیے عزت ہے، اور غیروں کے طریقے پہ چلنے میں کوئی عزت نہیں ہے، نہ دنیا کی نہ آخرت کی. حدیثوں میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو کسی قوم کی نقل اختیار کرتا ہے انہی میں گنا جائے گا. تو قیامت کے دن
نبی اور صحابہ کی نقل کرنے والوں کے لیے جیسے امید ہے کہ انشاءاللہ انہی کے ساتھ جمع کر دیے جائیں، ایسے ہی غیروں کی نقل کرنے والوں کے ساتھ یہ خطرہ ہے کہ اللہ نہ کرے کل قیامت کے دن ان کے ساتھ نہ کھڑا کر دیا جائے۔ تو ایک بات تو انہوں یہ بولے کہ ڈریس لائک مسلمس، اور دوسرا کام تم یہ کرو کہ جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ لوگوں کو تکلیف نہیں ہو اور قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو، جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے وہیں نماز پڑھو۔ کہاں ہم نے یہ شروع کیا، جہاں ہائی وے کے اوپر نماز کا ٹائم ہو گیا گاڑی سائیڈ میں لگائی اور سائیڈ میں گراؤنڈ میں جا کے وہیں اذان دے کے جہاں نماز بچھا کے اللہ اکبر۔ کہا جہاں کہیں گاڑی روک کے ہم ایسے نماز پڑھتے یہاں سے وہاں تک گاڑیوں کی لائن لگ جاتی اور لوگ اتر کے آتے، کوئی ویسے ہی کوئی کیمرے لیے ہوئے۔ تو انہوں نے کبھی مسلمانوں کی عبادت نہیں دیکھی۔ پھر وہ دیکھ کے کہتے کہ if these are Muslims then Muslims are not terrorists۔ یہ مسلمان ہیں تو ہمارا میڈیا جو کچھ بولتا ہے وہ سب جھوٹ بولتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، ہماری زندگی سے اسلام نظر آنا چاہیے، یہ ہاں اس کی نیت کر لو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب اس کے لیے دین کی محنت تو ساری زندگی کرنا ہے، لیکن جب تک پڑھائی کے اندر اتنی چھٹی نہیں مل رہی تو جن کا سال کی پڑھائی ہو کے اور ایگزامز کے بعد ویکیشنز آتے ہیں اس میں وہ چلہ لگائیں، اور جہاں چھٹی ایسی مل جائے کہ 3 دن لگ سکتے ہیں یا 2 دن لگ سکتے ہیں تو وہ لگائیں۔ چھٹی نہیں مل رہی، چھٹی نہیں ہے تو بھائی 2 دن 2.5 دن 1.5 دن کے لیے جائیں، 36 آورز، ایک رات میں گئے، ایک دن رکے، ایک رات رک کے آ گئے، 24 گھنٹے کے لیے جائیں۔ جہاں سیمسٹرز ہیں وہاں جتنے دن کی چھٹی ملے، جتنا سیمسٹرز کے بیچ میں گیپ آتا ہے، چلے کا مل جائے تو چلہ، مہینے کا مل جائے تو مہینہ، 20 دن میں رہے تو 20 دن، 10 دن میں رہے تو 10 دن، لیکن اپنے ٹائم کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کرنا ہے۔ ہمارا ٹائم جو ہے وہ ایسے ہی ضائع نہیں ہو جائے، اس کا خیال رکھنا۔ اور ایک نیت یہ کر لو کہ انشاءاللہ اسٹڈیز پوری ہوتے ہی کسی بھی جاب میں، بزنس میں، کمائی کی لائن میں جانے سے پہلے 4 مہینے لگا دیں۔ جو آدمی حج سے پہلے 4 مہینے لگا چکے گا وہ بڑھیا حج کر کے آئے گا۔ جو شادی سے پہلے 4 مہینے لگا چکے گا وہ شادی کے بعد میاں بن کے رہے گا، نہیں تو خطرہ ہے کہ بیوی کی بیوی نہیں بننا پڑے۔ جو کسی جاب میں، بزنس میں جانے سے پہلے 4 مہینے لگا دے گا تو اس کو اس کی کمائی، اس کا جاب دین سے، دین کی محنت سے نہیں روک پائے گا۔ ہر قسم کی کنڈیشن میں وہاں بھی دین کا کام کر لے، اور نہیں تو آدمی دیکھتا شرماتا ہی رہے گا کہ کیا کروں کیا نہیں کروں، گھر جا کے قضا پڑھ لوں گا نماز۔ ایک لڑکا آیا میرے پاس، چلو اس کا قصہ پھر سنا دوں، ان کی وجہ سے نہیں بلکہ مجھے کو خیال آیا کہ شاید تم لوگ تھک جائیں۔ نہیں تھکیں گے، سنا دوں۔ ایک ہمارے پاس جگہ ہے سہاگ پور، وہاں ہم گئے، ایک محمد بھائی ہیں، ہم لوگ جا رہے تھے، انہوں نے اپنی وین تیار کی تھی، کہ آپ کے ساتھ میں چاہتا ہوں میری وین بھی 2-4 جگہ تک جائے۔ ٹھیک ہے، پھر بولے اجتماع آپ کے پاس ہو تو ہماری گاڑی آپ اجتماع کی خدمت میں بھی لگا لیجیے۔ اوکے، ان کا ایک بیٹا ہمارے یہاں بھوپال میں پڑھتا تھا، اسٹوڈنٹ، داڑھی نہیں تھی لیکن بڑا نیک صورت لڑکا تھا۔ کبھی ہفتے واری جمعرات کے اجتماع میں آ جاتا، کبھی کبھار 3 دن کے لیے جاتا۔
ایک دن میرے پاس آیا عشاء کے بعد، کہنے جی آج میں فلاں کمپنی، یہ بات اب سے تقریباً 10 سال پہلے کی ہے، کہا آج میں فلاں کمپنی میں انٹرویو دینے گیا تھا تو میرا آن دا اسپاٹ سلیکشن ہو گیا. 10 سال پہلے تقریباً 35,000 کی تنخواہ بھی تھی اور برکس ہوں گے. کہا انہوں نے کہا کہ آج سے ہی جوائن کر. شام میں میٹنگ چل رہی تھی، اس میں مغرب کا ٹائم ہو گیا، تو میں نے کہا سر میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. تو جو باس تھا انہوں بولے مسٹر یہ نہیں چلے گا، یہ روز روز کا نہیں چلے گا. ہمارے پاس خان صاحب ہیں، انہوں فرائیڈے جاتے ہیں، اور انصاری صاحب ہیں وہ بھی فرائیڈے جاتے ہیں، یہ ڈیلی کا نہیں چلے. کہا میں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے خیال آیا کہ میرا ایمان کمزور ہے، ایسا نہیں کہ میں پھنس جاؤں. کہا میں میٹنگ سے اٹھ لے کے آ گیا اور نماز پڑھ کے عشاء پڑھ کے ابھی آپ کے پاس مغرب عشاء پڑھ کے آیا ہوں، مجھے آپ 4 مہینے کے لیے بھیج دو. میں نے کہا ٹھیک ہے، کب سے جاؤ گے؟ کہا میں آج گھر جاتا ہوں، کل تیاری کر کے پرسوں آ جاؤں. ٹھیک ہے، چلا گیا. پھر واپس آیا، اس کو جماعت میں 4 مہینے کی جوڑ دی. 4 مہینے لگا کہ واپس آیا تو ملنے کے لیے آیا. ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی اس کی، ٹوپی ووپی لگائے ہوئے. تو پہلی نظر میں پہچانا نہیں. اس نے کہا جی آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا یار تمہاری صورت تو پہچانی سی لگ رہی ہے، مگر میں اس کو کلک نہیں کر پا رہا. کہنا میں فلاں ہوں، محمد بھائی کا بیٹا. اچھا تم وہ ہو، تم تو 4 مہینے کے لیے گئے تھے، تو اتنی جلدی ہو گئے 4 مہینے؟ کہا جی ہو 4 مہینے ہو گئے. 4 مہینے واقعی ایسی ذرا میں ہو جاتے ہیں. کبھی آدمی سوچے ہر سال میں 3 مرتبہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ دے رہے. ایک بچہ جو 12th تک پڑھتا ہے 12 سال میں 36 4 مہینے 36 4 مہینے وہ 12th کرنے 12ویں کرنے میں لگا دیتا ہے، جس پہ کسی جاب کا کسی چیز کا وعدہ بھی نہیں. اچھے نمبر ہوں، کمپٹیشن میں آ جائے تو کسی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں، کالج میں کسی میں ایڈمیشن ہو جائے، بس اتنا. لیکن 36 4 مہینے 12ویں کرنے میں آدمی لگا سکتا ہے، تو ایک 4 مہینے دین کی محنت کا سرا ہاتھ میں آ جائے، ایمان کی لو دل میں جاگ جائے، اس کے لیے 4 مہینے ایک سنگل 4 مہینے لگانا کون سی بڑی بات ہے؟ تو بڑی بات ہے؟ مشکل ہے؟ آسان ہے. بعض آدمی کہتا ہے کہ میں فلاں ڈگری کر لیا ہوں اور جاب بھی ہو گیا ہے، اور ایک 6 مہینے کا کورس ہے، ایک سرٹیفکیٹ ہے، اس کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے اور اس پہ کچھ تنخواہ بڑھ جائے گی. تو آج کل وہ 6 مہینے کا کورس کر رہا ہوں، وہ بھی کر لیتا ہے. تو 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانا کوئی بڑی بات ہے. اس کے آگے کی بھی سنو، اس کے آگے کی ذرا تیکھی سی ہے. وہ مجھ سے مل کے چلا گیا. 15 دن کے بعد اطلاع آئی کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا. میں اب بھی ذکر کرتا ہوں تو میرا دل یوں ہوتا ہے. 15 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. میں نے سوچا دیکھو اس کی زندگی کے 4.5 مہینے ہی بچے تھے. اگر یہ جاب کرتا تو 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ جمع کر کے چھوڑ کے چلا جاتا. اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اس کے 4.5 مہینے بچے ہیں. اللہ پاک نے اس کے 4 مہینے لگوا دیے. اس 4 مہینے میں کون سی تعلیم میں، کون سی تہجد میں، کون سے بیان میں، کون سی دعا میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہوں، اور ساری زندگی کے جو کچھ تھا سب کلیئر ہو گیا ہو، واش آؤٹ ہو گیا ہے. اور 15 دن کے اندر کیا بگڑ ہوتا ہے؟ اللہ نے اپنے پاس بلایا. تو دوستو زندگی جو ہے نا، یوں کہتے ہیں لائف از انسرٹن اینڈ ڈیتھ از ویری سرٹن. سب سے سرٹن چیز دنیا میں جو ہے وہ موت ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو قرآن شریف میں کہا یقین، حتی یأتی الیقین.
یہاں تک کہ موت آ جائے، یقینی چیز ہے۔ جو اللہ کا بھی انکار کرتا ہو نا، وہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا، مرنا تو ہے، اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ایک ساتھی آئے کہ چل کے ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا تو نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا، میں نے کہا تم سے کتنے بڑے تھے؟ کہنا نہیں مجھ سے چھوٹا بھائی تھا۔ اچھا، جنازہ رکھا تھا، بازو میں مسجد تھی، وہاں لوگ کچھ وضو کرنے گئے ہوئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ جنازے کے پیچھے اس کے باپ بھی کھڑے تھے، چچا بھی کھڑے تھے، اور تھوڑے فاصلے کے اوپر ادھر کو اس کے دادا کھڑے تھے۔ تو دادا سے ہماری پہچان تھی، تو میں نے کہا حاجی صاحب کو سلام وہ تعزیت کر لوں۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے سلام کیا، کہنے لگے دیکھیے میاں بوڑھے دادا کھڑے ہیں، جوان پوتا چلا گیا۔ تو کس کا دنیا سے جانے کا کب ٹائم آ جائے کوئی کہہ نہیں سکتا، اس لیے سمجھداری کیا ہے، نیور ڈیلے۔ ہاں 4 مہینے لگانا ہے، ایگزامز چل رہے ہو نا تو اپنا سب بیگ ویگ کپڑے بستر پیک کر کے رکھے، لاسٹ پیپر آج ہوا ہے، آج روانہ ہونا ہے۔ ہاں تو قابو میں آ جاتا ہے، اور نہیں تو آدمی سوچتا رہتا ہے ابھی فلاں کے یہاں شادی آنے والی ہے، پھر اس کے بعد ایسا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے، مہمان آنے والے ہیں باہر سے، اسی میں ٹلتے ہیں معلوم ہوا کہ اب تو جاب لگ گیا ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے، ابھی چھٹی نہیں مل رہی، برسیں گزر جاتی۔ اس لیے ایسا ریڈی ہو کہ ادھر لاسٹ پیپر دے، ادھر نکل جائے تو کامیاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عجلوا بالصلاة قبل الفوت وعجلوا بالتوبة قبل الموت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھو نماز میں جلدی کرو، ایسا نہیں کہ ٹائم نکل جائے قضا ہو جائے، اور دیکھو توبہ کر کے اپنی زندگی سدھارنے میں جلدی کرو، ایسا نہیں کہ ٹائم نکل جائے اور موت آ جائے۔ شیطان جو ہے نا، نمازی آدمی سے یہ نہیں کہتا نماز نہ پڑھ، نمازی آدمی سے کہتا ہے، پکا جو ہوتا ہے نا نمازی، کہتا ہے یہ تو مانے گا نہیں، اس سے کہتا ہے جلدی کیا ہے، پڑھ لینا، ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی، ابھی یہ ہاتھ کا کام کر لو، پڑھ لینا، پھر اذان ہو گئی تو کہتا ہے ابھی تو اذان ہوئی ہے، چلے جائیں گے، پھر لیٹ ہو جاتا ہے، کہتا ہے اچھا 1:30 بجے یہاں نماز تھی، چلو وہ آگے کی مسجد میں 2 بجے مل جائے گی، وہ اس سے آگے کی 2:30 میں مل جائے گی، پھر وہ بھی چھوٹ جاتی ہے، گھڑی دیکھی وہاں تک پہنچوں گا تو وضو کرتے کرتے تو سلام پھر جائے گا، سنتیں ہی پڑھنا ہے، اس لیے اب یہیں پڑھ لیتے۔ پھر شیطان کہتا ہے کہ جب یہیں پڑھنا ہے تو ہاتھ کا کام کر لو، اس کے بعد پڑھ لینا، اور آدمی کام میں لگا، معلوم اللہ اکبر اثر کی اذان، تو شیطان ڈیلے کراتا ہے۔ ایسی جو آدمی اللہ کے راستے میں جانے کا پکا ارادہ رکھتا ہے، اس سے ڈیلے کراتا ہے، ابھی نہیں پھر۔ تو یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ بس ادھر موقع ملا اور ادھر ہم نکلے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کون یہ نیت کر رہا ہے ذرا سا بتا دو کہ انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے اور ایگزامز ختم ہوتے ہی لگا دیں گے، اور ابھی سے اپنی مسجدوں میں اور ہر جگہ نام لکھاتے رہیں گے، چاہے ابھی ہماری پڑھائی کے 4 سال باقی ہوں، ابھی سے نام لکھاتے رہیں گے اور جماعت اپنے ساتھ بناتے رہیں گے، اپنے ساتھ کے لڑکوں کو تیار کریں۔